اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ مرزا غالب کی ایک بہت مشہور غزل ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے، قطع کیجے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی۔ اس دوسرے شعر کو ہمارے ایک کرم فرما سمجھنے میں کچھ دقت محسوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے کمنٹ سیکشن میں ہم سے فرمائش کی ہے کہ ہم اس شعر کا مطلب ذرا واضح کر کے ان کی خدمت میں پیش کریں۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، کاٹ دینا، ترک کر دینا۔ یہ جو یہاں ہے قطع کیجے نہ تعلق ہم سے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سے اپنا آپ جو بھی رابطہ ہے، جو بھی واسطہ ہے، اس کو ختم نہ کریں۔ تعلق کا مطلب یہی ہوتا ہے، رابطہ یا واسطہ۔ اور اگلا لفظ ہے عداوت۔ عداوت کا مطلب ہوتا ہے دشمنی۔ اب فرماتے وہ یہ ہیں کہ یہ بہت ہی خاص انداز کا مضمون ہے مرزا غالب کا۔ شاید آپ کو یاد ہو، ایک مرتبہ ہم نے غزل کی تشریح کی تھی تو ہم نے اس میں یہ شعر بھی پیش کیا تھا، یعنی جو ملتے جلتے اشعار ہیں۔ مثلا ان کا شعر یہ تھا کہ لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ ایک اور شعر ہے، وارستہ اس سے ہیں کہ محبت ہی کیوں نہ ہو، کیجے ہمارے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک اور شعر بھی یاد آ گیا، سن لیجئے وہ بھی، اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا۔ اب اس میں کہتے کیا ہے؟ کہتے یہ ہیں کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، ظاہر ہے کہ محبوب کے لیے یہ غزل کہی تو اس سے ایک قسم کی درخواست وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے محبت کا تعلق اگر نہیں رکھ سکتے تو دشمنی کا تعلق ہی رکھ لیں۔ اب یہ دیکھیے بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے جو ایک شاعر نے کی ہے، مرزا غالب نے کی ہے، کیونکہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر محبت ہو تو سبحان اللہ، ظاہر ہے پھر محبت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تو بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے، اس پر تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب محبت نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ دشمنی ہوتی ہے۔ محبوب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، عام آدمی سے تو اگر آپ کی محبت نہیں ہے تو دشمنی بھی نہیں ہوگی۔ یہاں محبوب کے بارے میں بات ہے، خاص پیرائے میں بات کی جا رہی ہے، خاص حالات میں بات کی جا رہی ہے۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ اگر آپ ہم سے دوستی کا تعلق نہیں رکھتے تو آپ ہم سے دشمنی کر لیں، کیونکہ مرزا غالب یہ کہتے ہیں کہ التفات کی بجائے، محبت کی بجائے اگر محبوب آپ کا دشمن بھی ہو جائے تو یہ بھی ایک تعلق ہے۔ یعنی ایک تعلق تو محبت کا ہے، وہ تو سب پر ظاہر ہے، لیکن جب دوسرا تعلق قائم ہو جائے یعنی دشمنی ہو جائے تو یہ بھی ایک قسم کا تعلق ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور رکھیں، یعنی یہ دھاگا ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ دھاگا محبت کا نہیں ہے تو دشمنی کا ہو، عداوت کا ہو، لیکن اس کو برقرار ضرور رہنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے محبت کے تعلق سے تو واسطہ یا تعلق آپ نے سنا ہی ہوگا، ہم سب نے سنا ہے، لیکن اگر آپ کی کسی سے خدا نخواستہ دشمنی ہو جاتی ہے تو وہ بھی واسطے یا رابطے کی ایک شکل ہے، کیونکہ یہ حالات جو محبت کے دو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں اگر نہیں ہیں تو اگر اس کے بالکل الٹ ہیں، یعنی دشمنی کے ہیں یا عداوت کے ہیں، تو ان معاملات میں بھی آپ اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں، اور اسی جڑے ہوئے کی خواہش یا اس کی درخواست جو ہے مرزا غالب اپنے محبوب سے کر رہے ہیں
کہ بھائی آپ ہم سے کوئی نہ کوئی رابطہ، کوئی نہ کوئی واسطہ ضرور رکھیے، چاہے وہ دشمنی کا کیوں نہ ہو۔ خواتین حضرات، اگر اس شعر کو آپ ایک محبوب اور ایک محبوبہ سے ہٹ کر سوچیں، تب بھی دنیا کے معاملات، دوسرے معاملات میں دیکھیے تو تب بھی یہ حقیقت کئی مرتبہ آپ کے سامنے آتی ہوگی کہ اگر آپ کی کسی سے محبت نہیں ہے تو اور مخالفت ہے، تو آپ اس مخالفت کو ایک رشتے کا نام دے سکتے ہیں۔ اکثر رشتہ داروں میں ایسا ہو جاتا ہے، دوستوں میں ایسا ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان کا نام سننا چھوڑ دیں، ان کے راستے سے گزرنا چھوڑ دیں، یعنی آپ ان سے ہر قسم کا تعلق ہی توڑ لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ تعلق مخالفت کا ہو، مخالفانہ تعلق ہو، دشمنی کا تعلق ہو، لیکن اس کو برقرار یوں رہنا چاہیے کہ اگر وہ برقرار رہے گا اور آپ کا کسی نہ کسی صورت ان سے کوئی نہ کوئی رابطہ، کوئی نہ کوئی واسطہ رہے گا، گو کہ وہ محبت کا نہیں ہے، عداوت کا ہے، تو اس بات کا بہت قوی امکان ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس راستے پر چلتے چلتے آپ ان کے دوست بن جائیں اور محبت کا وہ رشتہ دوبارہ استوار ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی جو آپ کو شعر سنایا تھا، وارستہ اس سے ہیں کہ محبت ہی کیوں نہ ہو، کیجئے ہمارے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو۔ تو مرزا غالب نے یہ اصل میں جو شعر کہا ہے، یہ انسانوں کو جوڑنے کے لیے کہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی اگر کسی سے کوئی عداوت بھی ہو جاتی ہے، کوئی آپ کا کسی سے لگاوٹ اس معاملے میں ہو جاتی ہے، لاگ ہو جاتی ہے، لاگ بھی اسی کو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا دشمنی رکھنے کو یا مخالفت کو یا عداوت کو، تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی جس کے ساتھ آپ کی کسی قسم کی بھی کوئی الجھن ہے، تو ایسا کبھی نہ کیجئے کہ اس سے بالکل ہی آپ ایسا قطع تعلق کر لیجئے کہ اس کا نام سننا چھوڑ دیجئے، اس کے راستے سے گزرنا چھوڑ دیجئے، اس کا تذکرہ چھوڑ دیجئے۔ اگر وہ دشمنی ہے تو اس کو آپ برقرار رکھیں، مطلب یہ کہ اس دھاگے کو ہمیشہ کے لیے توڑیں نہ۔ اکثر ہم میں سے لوگ کہتے ہیں جب کسی سے مخالفت ہو جاتی کہ بھئی میں اب ساری زندگی تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا، تو منہ نہ دیکھیے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ کسی نہ کسی قسم کا رابطہ یا واسطہ ضرور رکھیے، خواہ وہ مخالفت کا راستہ یا واسطہ کیوں نہ ہو۔ اب اس میں ایک باریک بات اور بھی ہے، یہ جو دشمنی کی بات ہو رہی ہے یہ یک طرفہ ہے۔ ان کا تو اپنے محبوب سے ظاہر ہے کہ ایک عاشق کا اپنے محبوب سے لڑنے جھگڑنے کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے یک طرفہ کسی قسم کی ہم سے مخالفت ہے تو آپ اس کو بلا شبہ رکھیے، بالکل ہی ہم سے رابطہ اور واسطہ سلسلہ ختم نہ کیجیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ اس راستے سے چل کر ہمارے پاس آئیں، اس دھاگے کو پکڑ کر آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو ان کے کہنے کا مطلب اگر آپ ایک عاشق اور معشوق کا سلسلہ نہیں لیتے، آپ صرف دو انسانوں کے بیچ میں جو تعلق ہوتا ہے اس کو بھی اگر لیں، اور میرا خیال ہے کہ مرزا غالب نے یہ شعر کہا اسی معنوں میں ہے کہ جب دو انسانوں کے درمیان کسی بات پر مخالفت ہو جائے تو دشمنی کے واسطے سے ہی صحیح ان کو آپس میں ایک تعلق ضرور برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تعلق آپ کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہمارا خیال ہے اور ہمیں امید بھی ہے کہ یہ شعر ہمارے ان دوست کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ میں سے جن لوگوں نے پہلے اس شعر کو نہیں سنا تھا یا پڑھا تھا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ بھی اب اس شعر کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بس انشاءاللہ آپ سے اگلی محفل میں غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔